الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. قال: ما يكون عندي من خير فلم أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما آتى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه البخاری والمسلم. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے: اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. اگلی بات فرمائی: وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اپنے قریبی لوگوں سے دینے کی ابتدا کرو. وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے جو اپنی ضرورتوں کی رعایت رکھ کے دیا جائے. جو سوال سے بچنا چاہے گا، اللہ اسے ہمیشہ سوال سے بچا لے گا. جو لوگوں سے مستغنی رہنا چاہے گا، اللہ اسے مخلوق سے مستغنی کر دے گا. کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، کچھ نہیں بچا. اللہ کے نبی نے فرمایا: میں کوئی مال اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتا، لیکن جو یہ چاہے کہ میں لوگوں سے سوال نہ کروں تو اللہ بھی اسے پھر سوال کرنے سے محفوظ کر دے گا. اور جو یہ چاہے کہ مخلوق سے مستغنی رہوں تو اللہ بھی پھر اسے غنی کر دے گا. اور فرمایا: بہترین عطا جو اللہ کی طرف سے کسی کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. صبر یہ بہترین عطا ہے جو کسی بندے کو نصیب ہوئی ہے. تو یہاں پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی: الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اس لیے حکم دیا: وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کی روزی تلاش کرو تاکہ دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. ہمیشہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو، مانگنے والے نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی اپنی پشت پہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہا ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کچھ سوال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا: اما فی بیتی کا شیء، بھئی تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا. کہا: یا رسول اللہ، ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں، آدھا اوپر ڈالتا ہوں. فرمایا: لے آؤ. وہ لے کے آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولی لگا دی: بھائی اسے کون خریدے گا؟ کہنے لگا: ایک کمبل ہے اور ایک برتن ہے جس سے پانی پیتا ہوں. وہ لے کے آیا. جب وہ لے آیا، حضور نے مجلس میں اٹھا کر بولی لگائی: بھائی کون اس کی قیمت لگائے گا؟ کون اسے خریدے گا؟ ایک نے کہا: میں 1 درہم میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا: اس سے زیادہ کون لگائے گا؟ ایک نے کہا: میں 2 درہم میں خریدوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام: اچھا یہ لے لو، 2 درہم میں خرید لو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 درہم دیا. کہا: جاؤ اس سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ. اور دوسرا چیز
فرمایا ایسا کرو، اس سے ایک لکڑی لے آؤ اور لکڑی کے اوپر لگانے والا جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے وہ لوہا کلہاڑی وغیرہ تو وہ لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس لکڑی کے اندر وہ اوزار لگا کے دیا، کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو، اور میں 15 دن تک تمہیں دیکھوں نہیں، جاؤ محنت کرو، لکڑی جنگل سے لاؤ اور بازار میں آ کے بیچو۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج امت کا کیا بنایا؟ دینے کا، لینے کا نہیں۔ پھر فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ کل قیامت میں تیرے چہرے پہ مانگنے کے سیاہ نقطے ہوں گے، یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ایک شخص کو کچھ لوگوں نے دیکھا، بڑی اچھی صحت، طاقتور، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، کتنی اچھی صحت ہے اس کی، کاش کہ اللہ کے راستے میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال کماتا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ اپنے لیے اس لیے کماتا ہے کہ میں پاک رہوں، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ حلال کما رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ہاں دولت اس لیے اکٹھی کر رہا ہے کہ اسٹیٹس بن جائے اور لوگوں کی نظروں میں میری واہ واہ ہو جائے، فرمایا پھر یہ سبیل اللہ نہیں ہے، پھر یہ سبیل الشیطان ہے، شیطان کے راستے میں۔ حلال راستہ ہے لیکن کماسنا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ مالدار آدمی ہے، دولت والا ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، اسٹیٹس بڑا اچھا ہے اس کا، فرمایا سبیل الشیطان ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو حلال کھلانا چاہے، اپنی اولاد کو ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے محنت کرے، خود کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری شکلیں ایسی ہیں گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تم خرچ کرنے لگو، صدقہ دینے لگو، تو سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھو، سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھو، اسے پہلے دو۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کا صدقہ قبول ہی نہیں کرتا جس کے اپنے گھر کے لوگ محتاج ہوں، خود ضرورت مند ہیں، بیوی کہتی ہے خرچہ پورا کر ورنہ طلاق دے دے، ہاں اس کا ہی خرچہ پورا نہیں، اس کو پہلے دے دو، اس کو کھلاؤ۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم کرتا ہے جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اور اس پہ خرچہ کرتا ہے، تو ابتدا یہاں سے کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین صدقہ ہے جو اپنی ضرورتوں کی رعایت رکھ کے صدقہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ اتنا نہ صدقہ کر کل تو جو خود بھیک مانگنی پڑے، اپنی ضرورتوں کی رعایت رکھ کے صدقہ کرتا ہے کہ دے بھی رہا ہے الحمدللہ اور اپنی ضرورتوں کا، گھر کی ضرورتوں کی بھی رعایت رکھ رہا ہے، کہیں کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے، خیر صدقۃ ما ابقت غنى، ایسا صدقہ بہترین صدقہ جو اس کے اندر غنا باقی رکھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے قریب والوں کو دیکھو، جو جتنا تمہارا قریب ہے اسے پہلے دے دو۔ یہ تو اللہ نے دینے والوں کو سبق دیا، لینے والوں کے لیے کیا نبی نے فرمایا؟ فرمایا دیکھو بھائی اگر تم یہ چاہو کہ لوگوں سے تمہیں کبھی سوال نہ کرنا پڑے تو پھر انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم نے ایک مرتبہ بھیک اور مانگنے کا راستہ کھول دیا پھر مانگتے ہی رہو گے، اور ایک یہ ہے کہ اپنا فقر چھپایا،
اپنی محتاجگی چھپائی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، نبی بھی سچا ہے، کہ جو عفیف رہنا چاہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اللہ پھر اسے عفیف ہی بنا دیتا ہے. پھر اس کو اللہ اس محتاجگی سے اور اس سوال کی ذلت سے ہمیشہ بچا دیتا ہے. اللہ کے نبی فرمائے وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو غنی بننا چاہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر نہ کروں، پھر اللہ ہے، اللہ بھی اسے غنی بنا دے گا، اللہ بھی اسے غنی بنا دے گا. اور فرمایا جو آدمی صبر کے لیے قدم بڑھائے، ہمت کرے، اللہ پھر اسے صبر دے بھی دے گا. اور اللہ کے دربار میں بہترین عطیہ، بہترین دولت یہ ہے کسی کو اللہ صبر کی دولت دے دے. آزمائش کے گھڑی میں، تنگ دستی کے زمانے میں صبر کر لے، صبر کر لے، شکوے نہ ہو، شکایت نہ ہو، سوال نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ پھر اسے عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اور میرے عزیزو، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. نبی وہی کہہ رہا ہے جو میرے نبی نے کو اللہ نے بتایا ہے. تو جب یہ کر لے گا تو پھر اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اس کے لیے شرط ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ اعتماد کر، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا. لمی تو میری حالت کیسے جانتا ہے؟ فرمایا ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہر بات کی اللہ کو خبر ہے، ہر بات کی اللہ کو خبر ہے، اور ہر ایک تک اس کی ضرورت پہنچانے کی اللہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. اور خوب جان لے ان مقطعک لم یکن لیصیبک، جو تجھے نہیں ملا اس نے تجھے کبھی نہیں ملنا تھا. ان مقطعک لم یکن لیصیبک، جو تجھے نہیں ملا، خیال کر لینا کبھی تجھے اس نے ملنا ہی نہیں تھا. وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو تجھے مل گیا تو کبھی اس سے محروم ہو ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ، جو تیرا ہے کہیں نہیں جائے گا، اور یاد رکھ جو تیرا نہیں کبھی نہیں مل سکتا. تو پھر کیوں ذلت کا راستہ اختیار کرے، کیوں پستی کا راستہ اختیار کرے؟ عزت کے ساتھ رہے، اللہ کا در دیکھ، اس کی ذات پہ بھروسہ کر، صحیح طریقہ اختیار کر. جو تجھے ملنا ہے کوئی بھی نہیں چوک سکتا، اور جو تجھے نہیں ملا اس نے کبھی تجھے نہیں ملنا تھا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اگر میں ایسا کر لیتا، ارے اگر وگر کچھ نہیں، اس نے ہونا ہی ایسا تھا. ہاں، اس کو ملازمت نہیں ملی، اس کو ملازمت مل گئی، ارے میں بھی ایسا کر لیتا، ارے میاں نہیں کچھ بھی کر لیتا، نہیں ملنی تھی. ہاں ہاں، کچھ بھی کر لیتا. اللہ کے نبی فرمانا کہ اگر لو، اس کے میں نے اگر، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. آدمی کی زندگی پھر حسرت میں گزرتی ہے، ایسا کر لیتا، یوں ہو جاتا، میں ایسی محنت کر لیتا. فرمایا شیطان پھر اس کے لیے حسرت کے راستے کھول دیتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد، کہ خوب جان لے کہ ان مخطئک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک وعلم، اور خوب جان لے ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر والے کے ساتھ ہے. اور خوب جان لے وان الفرج مع الکرب، آزمائش کے ساتھ اللہ نے کھلنے کا راستہ بھی ضرور رکھا ہے. اور خوب جان لے وان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی، مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی. تھوڑی صبر کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہے، اللہ راستے آسان فرما دے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.